नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, जो वजीफ़ा है वो रजब के महीने के साथ ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस अमल को आपने रजब के महीने में करना है। रजब के महीने में जब भी जुम्मे का दिन आए तो आपने इस वजीफ़े को हर हाल में करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर और मुफीद अमल है। जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ तो वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस अमल से एक तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा, यानी अल्लाह करीम आपसे खुश होगा। तो जब रब राज़ी होगा तो वो आप पर रोज़ी के तमाम दरवाज़े खोल देगा। कभी आपको माली परेशानी नहीं होगी, हमेशा आप खुशहाल रहेंगे। कभी गम और परेशानी का आपको सामना नहीं होगा। अल्लाह करीम आपको तमाम मसाइब और तमाम आफात से निजात देंगे। एक तो इस वजीफ़े का आपको ये फ़ायदा होगा और दूसरा फ़ायदा इस वजीफ़े का आपको ये होगा कि दूसरों की नज़र में बाइज़्ज़त और बावकार हो जाएंगे। देखें, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो दूसरे लोग आपकी इज्जत करें। आप जब भी बाहर निकलें लोग आपको इज्जत की नज़र से देखें, कोई भी आपको हकारत की नज़र से ना देखे। आप लोगों में मुआज़िज़ शख्स कहलाएं। एक मोहल्लेदार ही नहीं बल्कि तमाम रिश्तेदार, ख़ास तौर पर ख़ानदान वाले आपकी इज्जत करेंगे। जैसा कि आपको भी मालूम होगा, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। कुरान मजीद में इरशाद पाक है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, ये सब उसी के हाथ में है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारे के सारे जो है ये अल्लाह के हाथ में है। इसमें किसी इंसान का कोई दखल नहीं है। सारी खैरें और भलाइयाँ सारी की सारी उसी के हाथ में है। और याद रहे कि ये सारी चीज़ें हमें कब हासिल होंगी, जब हम अपने रब से मांगेंगे, उसे पुकारेंगे। तो कैसे हम उसे पुकारेंगे? सबसे पहले तो हमारे दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए कि हम किसी की हक तलफी ना करें, हकूकुल इबाद पूरे करें। रिश्तेदारों के हकूक, माँ बाप के हुकूक, मोहल्लेदारों के हुकूक, नेक कामों की तरफ माइल हों। और हम नेक कामों की तरफ कब माइल होंगे? जब दिल में खुदा का डर हो। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पासदारी करेंगे और नमाज अदा करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीकों के मुताबिक चलेंगे तो तब रब खुश होगा। जब रब खुश होगा तो हमें नेकी की तौफीक मिलेगी। तो अब जब भी मुश्किल परेशानी हो तो हम दूसरों की नज़रों में जलील हो जाएं, या हम दूसरों की नज़रों में जलील हो जाएं तो हम वज़ाइफ के ज़रिए और अल्लाह से मांगने के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करें। क्योंकि आपको जैसे पता है कि अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे और जिसे वो जलील कर दे, क्योंकि सारी की सारी भलाइयाँ उसी के हाथ में है। सारी की सारी चीज़ें उसी के हाथ में है। कोई भी शख्स हो, अगर वो ज़माने में जलील हो जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लोग इससे दूर भागते हैं, इस पर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते। आज आपको
ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتاتی ہوں جس سے لوگ تو کیا، سارا زمانہ آپ کو معزز سمجھے گا، آپ کی عزت کرے گا، ہر جگہ آپ کی عزت اور وقار کے چرچے ہوں گے، کبھی آپ پر تنگی اور محتاجی نہیں ہوگی۔ یہ عمل بہت آزمودہ اور طاقتور عمل ہے۔ رجب کے مہینے میں جب بھی جمعے کا دن ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ ہی یہ وظیفہ جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کریم کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور باقی 99 نام اللہ کریم کے صفاتی ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، جس البصیر، جس کا مطلب ہے ہر چیز کو دیکھنے والا۔ تو عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب بھی یعنی ہر جمعے کے دن آپ نے 4 سنتیں ادا جب کر لیں اور پھر رک جائیں، پھر بیچ میں اس وظیفے کو کریں، ٹھیک ہے۔ البصیر تسبیح لے لیں اور اس پر اس عمل کو کریں، البصیر۔ اور فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے یعنی یہ تسبیح کرنی ہے، جب آپ نے 4 سنت ادا کر لیے اور 4 فرض ابھی ادا نہیں کیے، تو 4 فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی کرنی ہے، البصیر، البصیر۔ اس اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ پہلی 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اور فرضوں کے درمیان، یعنی فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی نظر میں آپ کو باعزت اور مؤثر بنا دیں گے۔ اور آپ نے عمل کرتے وقت دل میں تصور رکھنا ہے، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس عمل کو کرنا ہے، اور تصور میں حاجت کو رکھنا ہے کہ یا اللہ ایک تو میرے اوپر روزی کے دروازے کھول دے، محتاجی سے مجھے دور کر دے، یا اللہ میری غیبی مدد فرما، میرے حال پر رحم فرما، میں لوگوں کی نظر میں بہت ذلیل اور رسوا ہو گیا ہوں، میری عزت اور وقار کو بحال کر دے، مجھے دوسروں کی نظر میں اٹھا دے، مجھے نیک انسان بنا دے، نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف رجب کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن رجب کے جمعے کے ساتھ اس کو اس لیے خاص کہا کہ یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، کہ رجب کے مہینے میں جتنے بھی جمعے آئیں گے آپ نے خاص طور پہ اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو اس مہینے کے ساتھ خاص کہا۔ اس مہینے میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو بے شک آپ کو جو ہے اس بابرکت مہینے کے اس وظیفے کی برکت سے ڈبل ثواب ملے گا، اور دوسرا اس مہینے کی برکت سے آپ کا کام فوری ہو جائے گا۔ لیکن آپ عام طور پر بھی آپ نے یعنی جب رجب کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو عام طور پر بھی آپ اس عمل کو جو ہے ہر جمعے کا معمول بنا لیں کہ ہر جمعے کو ہم نے اس عمل کو ضرور بضرور کرنا ہے، اور پھر عمل کر کے ایسے اٹھ نہیں جانا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد اور 4 فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے پوری نماز کر لی ہے تو ایسے نہیں ہے کہ بیچ میں آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جمعے کی جب پوری نماز ادا کر لیں گے تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو جلد قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے، جلد آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا جلد قبول ہو تو وہ سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ جب وہ دوسروں کے لیے دعا کرے گا تو اللہ کریم اس کے حق میں دعا جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو بد دعا دینے سے بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو بد دعا دیتے ہیں یا دوسروں کو ہم گالی دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمیں خود ہی لگتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا
کہ سب سے پہلے آپ دعا جب کریں تو آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا جلد جو ہے قبول ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو یہ وظیفہ ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، شروع سے لے کر اینڈ تک۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا آپ نے رجب کے مہینے میں عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ رجب کے مہینے کے بعد بھی آپ ہر جمعے والے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی رجب کے مہینے میں جمعہ آئے آپ اس عمل کو کریں، یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی تمام حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے، اور آپ کو دوسروں کی نظر میں باعزت اور باوقار اور معزز بنا دیں گے۔ لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں گے اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔